مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی و روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سوال اکثر دلوں کے اندر ابھرتا ہے کہ اللہ تعالی نہایت مہربان اور رحیم ہے، تو پھر دکھ، تکلیف اور مشکلات کیوں دیتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ پریشانی اللہ کی ناراضگی یا سزا کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش، تربیت اور رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات انسان کے لیے ایک امتحان کی طرح آتی ہے، کبھی خوف کے ذریعہ، کبھی بھوک یا مال و جان کے نقصان کے ذریعہ۔ اس طریقے سے نقصان آیا کرتا ہے، اللہ ہم سے امتحان لیا کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بندہ صبر کرے، اپنی زندگی سنوارے اور اللہ کے قریب ہو۔ پریشانی بعض اوقات گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف، بیماری، غم یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پریشانی انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اکثر ہم خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، نماز میں سستی آ جاتی ہے، دعاؤں کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے لو لگانے کو ہم پسند نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھار مشکلات دے کر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ یہ بھی یاد رکھے کہ پریشانی ہمیشہ سزا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پریشانی آ ہی جاتی ہے تو ہم اس سے کیسے بچیں؟ سب سے اہم چیز صبر ہے کہ صبر کرنا سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین۔ جو شخص صبر کے ساتھ مشکلات برداشت کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ، شکر اور دعا کے ساتھ دل کا سکون حاصل کرنا بھی ہے۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور پریشانی کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مشکل میں دعا انسان کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ دعا دل کو سکون دیتی ہے، مشکلات میں آسانی پیدا کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اسی طرح استغفار اور توبہ بھی پریشانی سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے۔ بہت سے پریشانیاں ہمارے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ جب ہم دل سے اللہ کے طرف رجوع کرتے ہیں، گناہ کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو ہمارے لیے آسانیاں بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور ممنوعات سے بچنا بھی پریشانی کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت کرتے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، یاد رکھے، پریشانی ہمیشہ نقصان نہیں پہنچاتی، یہ ہمیں سدھارنے،
ہمارے درجات کو بلند کرنے اور اللہ کے قریب کرنے اور گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ بھی بنتی۔ کامیاب وہی بندہ ہے جو پریشانی میں صبر کرے، دعا کرے، اللہ پر یقین رکھے اور ہر حال میں اللہ کے قریب رہے۔ اللہ ہمیں صبر، ایمان اور ان کے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ شیئر کیجیے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور بہت عظیم کام ہے۔ لوگوں کو اعتراض رہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو پھر کیوں پریشانی اللہ رب العزت دیتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ آخر پریشانی کیوں دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔